کیا لگتا ہے سائم ایوب آ پائے گا اس ٹیم میں؟ اس میں دیکھیں سائم ایوب کی سلیکشن جو ہے ایک پازیٹیو چیز ہے. ہم بڑے عرصے سے ہم اس کے لیے کہہ رہے تھے کہ ان کو موقع دینا چاہیے انٹرنیشنل کرکٹ میں، کیونکہ ڈومیسٹک میں بہت اچھا پرفارم کر رہے تھے. اور شان مسعود کی جو چوائس آف کیپٹنسی ہے، میں بھی انیشلی تھوڑا سا اس حوالے سے سسیپٹیبل تھا کہ یہ جو بندہ اپنی جگہ نہیں اپنی ٹیم میں بنا پا رہا. اور لاسٹ ٹیسٹ سینچری اس نے 3 سال پہلے کی تھی، اگست میں 2020 میں کی تھی انگلینڈ میں. اتنے عرصے سے وہ اگر ٹیم میں جگہ بھی اس کی ڈاؤٹ فل ہے تو آپ نے اس کو کیپٹنسی دے دی گئی ہے، اور اس ٹور کے لیے کیپٹنسی دے دی گئی ہے جہاں ہمارا ہسٹوریکلی کوئی بہت اچھا ریکارڈ نہیں رہا. تو لیکن جو ان کی سلیکشن کے بعد حفیظ بھائی کی سلیکشن کے بعد جو ایک ہمیں باڈی لینگویج کیمپ کی طرف نظر آ رہا ہے کہ ان کے اندر ایک پازیٹیوٹی ہے، ایک ہوپ ہے، ایک امید ہے. جس طرح ابھی شان مسعود سے بھی پوچھا گیا ہے ایسا پریس کانفرنس میں، انٹرویوز میں، کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں میں بالکل اس کو اس طرح نہیں لے رہا، میں بلکہ اس چیلنج کو، اس اپرچونٹی کو ریلش کر رہا ہوں کہ اگر پہلے سے ادھر نہیں ہمارا ریکارڈ اچھا نہیں رہا اور ہم ادھر جا رہے ہیں تو یہ ایک اپرچونٹی ہے کہ وی آر گوئنگ دیر ود نتھنگ ٹو لوز مینٹیلٹی، کوئی ہمارے فیئر لیس قسم ہو کے جا رہے ہیں. تو اس سے ایک پازیٹیوٹی نظر آ رئی ہے. اور جو اسکواڈ سلیکشن ہے جس میں ینگسٹرز کو موقع دیا گیا ہے اور ان لوگوں کو موقع دیا جا رہا ہے جنہوں نے ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کیا، جس میں خرم ہے یا میر حمزہ ہے یا سائم ایوب ہے، یہ بھی ایک اچھا سائن ہے. اس سے یہ انڈیکیشن جاتی ہے کہ جو آپ کے ینگسٹرز ہیں اگر وہ ڈومیسٹک میں اچھا پرفارم کریں گے تو ان کو موقع دیا جائے گا. آئی ایگری کہ شاید سائم ایوب ابھی ریڈی نہیں ہے آسٹریلیا میں ٹیسٹ کھیلے. ہیزل ووڈ، کمنز اور اسٹارک کے خلاف ٹیسٹ کھیلنا ان کی واقع میں یا میلبرن میں یا سڈنی میں بھی شاید ریڈی نہیں ہے. لیکن جو ایک اس طرح کے کھلاڑی کی وجہ سے اسکواڈ میں ایک انجیکشن ہوتی ہے انتھوزیازم کی، اس کا ڈیفینیٹلی پازیٹیوٹی آتی ہے. جس طرح شان مسعود بات کر رہے تھے کہ میں نے بھی اپنا تھوڑا ٹیسٹ میں آ کے اپنے اسٹائل کو آلٹر کیا ہے. حالانکہ میں ابھی اتنے بڑے اسکور نہیں بنا پا رہا، لیکن جو میرے کیمیوز ہیں وہ ایک اچھی پیس پہ ہوتے ہیں. اور ہم نے اپنا یہ مائنڈ سیٹ بتا لیا کہ ہم نے بھی جو ماڈرن ڈے ٹیسٹ کرکٹ کی ڈیمانڈ ہے جس میں بیس بال ہے یا جو آسٹریلیا کا اسٹائل ہے کہ وہ 100 اووروں میں 400 اسکور کرتے ہیں، تو ہم نے بھی اس ماڈل کو اڈاپٹ کرنا ہے. تو یہ اچھا سائن ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم سری لنکا کی سیریز کو دیکھیں اٹھا کے، تو آپ نے دونوں ٹیسٹ میچز میں ایوریج دیکھیں گے تو 4 رنس پر اوور کے حساب سے آپ نے 100 کے حساب سے دونوں ٹیسٹ میچز میں آؤٹ کیے. اٹس مین کہ آپ کی انٹینٹ نظر آئی. اچھا، دوسری چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ یہ پوچھنا چاہیں گے، اگر ہم بالنگ لائن اپ کی بھی تھوڑی ڈسکشن کریں تو شاید جس طرح ایشیا کپ اور اس سے پہلے تو دنیا کی ون آف دا فائنسٹ اور بیسٹ بالنگ لائن اپ بولا جاتا تھا. نسیم شاہ گئے، کولیپس ہو گیا. حارث روف کو کہا گیا، اس نے کہا میں ٹیسٹ کے لیے تیار نہیں ہوں. ابھی پریشر بھی لڑکوں پہ بہت آنا شروع ہو گیا ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ ڈومیسٹک بھی کھیلیں. اب ایک لڑکا جس نے زندگی میں کبھی ڈومیسٹک نہیں کھیلا اور پی ایس ایل سے آتا ہے، اور 90% ہمارے جو لڑکے ٹیم میں بھی ابھی پر کھیل رہے ہیں وہ پی ایس ایل کی پرفارمنس کی وجہ سے کھیل رہے ہیں. اب اگر دیکھا جائے تو آسٹریلیا کے اندر آپ کو ایک سرٹن ایریا میں بال کرنی پڑتی ہے. میر حمزہ نے ڈومیسٹک کھیلا ہوا ہے، خرم نے کھیلا ہوا ہے، بٹ ان کے پاس انٹرنیشنل ایکسپوجر اس طرح نہیں ہے. آپ صرف ایک شہین شاہ کے اوپر بات کر سکتے ہیں. جس طرح کل رمیز بھائی اور عاقب بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ مسٹری اسپنر بھی بہت افیکٹو ٹیسٹ میں نہیں ہوتے. T20 اور ODI میں تو ہم بات کر سکتے ہیں. پھر نعمان آپ کے پاس ایک اسپنر کے طور پہ آپشن بچتا ہے. اب اگر آپ کمبینیشن دیکھیں تو آپ کو ایک فہیم یا اس میں جمال کے میں سے ایک چوز کرنا پڑے گا. تو یہ جو کنسیڈرنگ دیز آپشن، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کی بالنگ لائن اپ جو ان کی اتنی اسٹرانگ قسم کی بیٹنگ لائن اپ ہے آسٹریلیا کی، اس کو چیلنج کر پائے گی؟ دیکھیے شاہین تو ایک ہے ہی ہے جو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے. اب اسپن میں آسٹریلیا کے جس طرح کے کنڈیشنز ہوتے ہیں، آپ آئی ایم شیور آپ 2 اسپنر اتنا بنا ایک ہی اسپنر سے آپ پرتھ میں تو ایٹ لیسٹ نہیں جا سکتے آپ، ایک ہی اسپنر سے جائیں گے. اس سے پہلے ٹور میچ بھی ہے جو پرائم منسٹر 11 منوکا میں کھیلا جائے گا، کینبرا میں تو وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس میں بھی آپ اپنے لڑکوں کو ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہو. 6 سے 9 کو جو ہے پہلا ٹور میچ، اس میں آپ ٹرائی آؤٹ کر سکتے ہو. اس میں آپ سائم ایوب کو موقع دے سکتے ہو، خرم کو موقع دے سکتے ہو، میر حمزہ کو، فہیم کو دے سکتے ہو. فہیم بھی آپ دیکھیں کہ ٹیسٹ میں کم بیک کر رہے ہیں اور ان میں بھی پوٹینشیل ہے کہ اتنی پیس ہے کہ وہ آسٹریلیا کے گراؤنڈ میں، آسٹریلیا کی پریچرز پہ لائن لینتھ بھی ان کی ہے، کنٹرول بھی ہے ان کے پاس، وہ ٹربل کر سکتے ہیں. اور ایز این آل راؤنڈر بھی ان کے آپشن ہے. محمد وسیم ہے آپ کے پاس. تو اسپنر تو ایک ابرار ہی موسٹ لائکلی آپ لوگ اگر آپ نے ایک اسپنر کھلانا ہے. اور جہاں مسٹری اسپنر کی بات ہے، ایگری کہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ وہ اتنا اچھا نہیں شاید ٹیسٹ میں پرفارم کرتے، لیکن ابرار کا جو ابھی تک کا ٹیسٹ ریکارڈ رہا ہے، جو ابھی تک انہوں نے ٹیسٹ کھیلا، ان کا بڑا اچھا ریکارڈ رہا ہے. انہوں نے بلکہ اپنے آپ کو پروو کیا ہے ٹیسٹ
فارمیٹ میں تو توقع رکھیں گے کہ شاید وہ آسٹریلیا میں بھی اچھا پرفارم کریں گے، کیونکہ لیگ اسپنر ایک ایسا اسپنر ہے، رسٹ اسپنر ہے، جس کو اگر باؤنس ملے آسٹریلیا کی پچز پہ تو تھوڑی بال اسکڈ کرے تو ٹربل کریٹ کر سکتے ہیں. ایکسپیرینس ان کے پاس کافی امینس ہے. اور اگر آپ نے اب وسیم جونیئر ہے، وہ بھی ایک فاسٹ بالر ہے، اچھی ان کی پیس ہے ان کے پاس، اور کنسسٹنٹ لینتھ پہ بال کر بھی سکتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے T20 میں بھی جو ورلڈ کپ بھی ریسنٹلی گزرا ہے، وہ ایک ہارڈ لینتھ پہ بالنگ کر سکتے ہیں. تو یہ اب یہ بڑا کلوز کمپٹیشن ہوگا کہ شاہین کو کون اکمپنی کرے گا. میرے خیال میں تو اگر آپ شاہین اف یو گوئنگ ود ون لیفٹ آرم فاسٹ بالر، تو میر حمزہ کی تو بڑا شاید ٹو ارلی ہو کے آپ 2 لیفٹ آرمر لے آئے ٹیم میں، لیکن آپ خرم کو موقع دے سکتے ہیں کیونکہ ڈومیسٹک میں انہوں نے اچھا کرا، ان سے آپ چانس دے سکتے ہیں ٹیسٹ میں. ساتھ ایک اور آپ کو وسیم کو آپ پک کر سکتے ہیں، فہیم کو پک کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ آل ایٹ ونس اتنے زیادہ ینگسٹرز کو بھی نہیں، یا جو جن کا ایکسپیرینس نہیں انٹرنیشنل اسٹیج میں، ان کو موقع نہیں دے سکتے. تو چلیں فہیم ہے یا وسیم ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنل اسٹیج پہ. تو اس لحاظ سے ایک تو آپ کو خرم کو لینا چاہیے، دوسرا آپ کو شاہین کو لینا چاہیے، پھر ابرار کو لینا چاہیے، اور چوتھا بالر آپ کے پاس ہی حسن علی، وسیم یا فہیم، ان میں سے آپ کسی کے ساتھ لے سکتے ہیں. آپ اس سارے سسٹم کو اور پی ایس ایل کو ایز اے برانڈ اور یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہونا شروع ہوئی ہے کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ پی ایس ایل پاکستان میں ہونا چاہیے. پی ایس ایل ایک صرف سپورٹنگ ایونٹ یا کوئی ٹورنامنٹ یا کمپٹیشن تو ہے ہی نہیں، ایک پورا فیسٹیول ہے جو فیبرری اور مارچ کے مہینے میں ہوتا ہے، اسپرنگ میں ہوتا ہے، اور پورے پاکستان کی عوام جو ہے اس کو لک فارورڈ کرتی ہے پورا سال، اور بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. خاص طور پہ جب سے پاکستان میں پی ایس ایل آیا ہے تو وہاں کے جو میچز ہوتے ہیں، قذافی میں ہوتا ہے یا کراچی میں ہوتا ہے یا پنڈی جہاں بھی ہوتا ہے، ملتان میں ہوتا ہے، تو ریدر دین کہ ہم اس کا ایریا کو اس کو ایکسپینڈ کریں، باقی شہروں میں پی ایس ایل کو لے کے جائیں، سیال کوٹ میں لے کے جائیں، فیصل آباد میں لے کے جائیں، گجرانوالہ میں لے کے جائیں، پشاور میں لے کے جائیں. جس طرح کل انہوں نے جاوید افریدی نے بھی کہا کہ ہم اس پہ اب بیئر نہیں کریں گے کہ ہمیں نہ کوئی میچ ملے. تو بلکہ پی ایس ایل کی جو جہاں آپ کو وینیوز بڑھانی چاہیے، زیادہ لوگوں کو اس میں انگیج کرنا چاہیے، کہ جن گراؤنڈز میں یا جن شہروں میں پی ایس ایل ہوتا ہے اس دن ان میچز کے دوران وہاں پہ ایک جشن کا سما ہوتا ہے. اور ہمارا جس طرح کا اکانومی ہے، یا بے شک آپ کہہ لیں کہ شاید موو آؤٹ کرنے سے کوئی اس میں سیکیورٹی کی کاسٹ ہوگی یا جو بھی کاسٹ ہوگی، لیکن جو اوور آل اکانومی کو فائدہ ہوتا ہے پی ایس ایل جب پاکستان میں آتا ہے، پوری دنیا سے کھلاڑی آتے ہیں، پوری دنیا کے اسٹارز آتے ہیں، اور خاص طور پہ جب آپ انٹرنیشنل کرکٹ کو آپ چاہ رہے ہو کہ زیادہ سے زیادہ فروانی ہو آپ کے ملک میں. اگلے سال آپ نے آئی سی سی کا ایونٹ ہوسٹ کے آپ کرنا ہے چیمپئنز ٹرافی کا، اس سچویشن میں، اس سینیریو میں چاہے جو مرضی جسٹیفیکیشن ہو، میرا نہیں خیال آپ کو اس بارے میں سوچنا بھی چاہیے کہ آپ نے پی ایس ایل کو پاکستان سے باہر لے کے جانا ہے. بالکل. اور کوئی وے آؤٹ نکالنا چاہیے بیٹھ کے گورنمنٹس کے ساتھ. اور میرا خیال ہے کہ آپ جس طرح آپ نے بھی کہا کہ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ یہ سب سے بڑا فیسٹیول ہے اور آپ کی سب سے بڑی کموڈٹی ہے، اس کو آپ نے بنانا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ کل جب لاسٹ سیزن میں پی ایس ایل سے پہلے ایک نمائشی میچ کیا گیا تھا کوئٹہ میں، اور آپ لوگوں کا اس میں جوش دیکھتے، انتھوزیازم دیکھتے، ان کی ایگرنیس کو اگر آپ گیج کریں تو وہ بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تھا کہ جتنے لوگ اسٹیڈیم میں آپ کے ان سائڈ تھے اتنے اس سے زیادہ کیپیسٹی باہر تھی. تو یہ میرا خیال. اور اگر ہم پشاور کی بات کر رہے ہیں، جیسے جاوید افریدی نے بھی کہا کہ اب بس ہو گیا، اب اگر مگر نہیں چلے گی، کوئی میچ ملنا چاہیے. جو بھی لوکل سائڈ ہے ان کو ایٹ لیسٹ 1 یا 2 میچز ان کے سٹی میں ملنے چاہیے تاکہ ان کے لوگ اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکیں. جیسے ہم لاہور کے میچز دیکھتے ہیں، لاہور قلندر کے جب لاہور میں قذافی میں ہوتا ہے تو اسٹیڈیم جیم پیک تو ہوتا ہی ہوتا ہے، اس سے زیادہ تعداد ڈبل ٹرپل ہم باہر دیکھتے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کو ایک گیج کرنے کی بنانے کی ضرورت ہے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اچھا لاسٹلی آپ سے اگر میں ضرور جاننا چاہوں گا یہ لڑکوں کا این او سی کا مسئلہ اور یہ ساری چیزیں، اس میں سب سے آؤٹ اسٹینڈنگ جو چیز نظر آئی جس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے وہ احمد شہزاد کی اسٹیٹمنٹ ہے. احمد شہزاد ہے، جس طرح ماد وسیم نے کہا یا محمد عامر کا ریفرنس دیا. ابھی محمد عامر سے میری بات تو نہیں ہو سکی، لیکن جس طرح محمد حفیظ نے کوٹ کیا، اوبیسلی ان کی یہ بات ہوئی ہوگی تو انہوں نے یہ کوٹ کیا ہے کہ محمد عامر نے ریفیوز کیا ہے کہ وہ اب جو ہے ریٹائرمنٹ واپس نہیں لیں گے اور ہی از مور انٹرسٹڈ ان لیگ کرکٹ. بٹ احمد شہزاد کو این او سی مل چکا تھا T10 کے لیے، انہوں نے ریفیوز کیا. اس نے کہا جی میری جو پہلی پرائرٹی ہے وہ پاکستانی ڈومیسٹک ہے، اور کیونکہ میں پاکستان میں کم بیک کرنا چاہتا ہوں، پاکستانی پرائڈ لینا چاہتا ہوں. اور افتخار نے بھی سیم یہی کہا. بٹ افتخار کا تو چلو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ آلریڈی ٹیم کا پارٹ ہے، بٹ احمد شہزاد نہیں ہے. اور آپ ایک چانس لے رہے ہیں اور پرفارم بھی کر کے پروو کر رہے ہیں. اس پازیٹیو سائن کو کیسے دیکھتے ہیں یگسٹر کے لیے؟ دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھا انہوں نے جسچر دیا. جہاں سارے کھلاڑی بار بار کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمیں این او سیز نہیں دیے جا رہے بورڈ کی طرف سے، ایک ایسا کھلاڑی
جو ابھی شاید اتنا کنٹینشن میں بھی نہیں ہے فرسٹ ٹیم کی, وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں ڈومیسٹک پہ فوکس کروں گا اور میں کوشش کر کے پاکستان کے لیے میں اپنی جگہ دوبارہ بناؤں گا. دس از اے ویری گڈ سائن. اور جہاں بات کہ کیا اس پہ پالیسی ہونی چاہیے, کیا میرے خیال میں جو ایک پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے موٹیویشن ہے یا آنر ہے, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اور زیادہ تر جو کھلاڑی اس اسٹیج پہ ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو آپ کے فرسٹ ٹیم میں پلیئرز ہوتے ہیں, جس طرح یا اس ہو آر آن دا دیر اینڈ دیر اباؤٹ, جس طرح اماد وسیم ہے یا محمد عامر ہے, دے آر آلریڈی ارننگ اے لاٹ. تو یہ کہیں نہ کہیں ایک کھلاڑی کی ایک پرسنل چوائس ہے کہ وہ کیا سمجھتا ہے کہ میں اس اسٹیج پہ میں تھوڑا بہت, شاید جب میں آلریڈی اتنے زیادہ پیسے کما رہا ہوں, اس پہ تھوڑا بہت سیکریفائس کر کے میں کوشش کروں, فائٹ کروں. جو آنر ہے ایسوسیٹیڈ ود ریپرزینٹنگ یور کنٹری اینڈ وننگ ٹائٹلز ود دیم. جس طرح ہم باقی اسپورٹس کی بھی بات کرتے ہیں, میسی اور رونالڈو نے اپنے کلبس کے لیے بہت ہی زبردست کیریئر ان کا تھا, لیکن وہ ٹرولی گریٹس ان کو تب تک نہیں مانا گیا میسی کو, جس طرح جب تک وہ ورلڈ کپ نہیں جیتے, جس طرح لاسٹ ایئر میسی نے ورلڈ کپ بھی جیتا. تو یہ بھی ایک کھلاڑی کے مینٹل اسپیس پہ ڈپینڈ کرتا ہے یا اس کے مائنڈ سیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے, وہ کیا وہ اپنے آپ کو کس طرح پرسیو کر رہا ہے. کہ کیا اسی طرح بورڈ کو بھی جب اس حوالے سے وہ ڈیسیژن لے رہے ہوتے ہیں, انہیں بھی کھلاڑیوں سے کنسلٹ کرنا چاہیے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو, ان کا کیا رائٹ, ان کا کیا ایٹیٹیوڈ ہے. کیونکہ پاکستان کے لیے کھیلنے کے لیے ایک اسپورٹس ایسی چیز ہے جس میں اگر جو کھلاڑی کھیل رہا ہے, اگر ہی از ناٹ ٹوٹلی موٹیویٹڈ, وہ کبھی بھی اچھا پرفارم نہیں کرے گا. تو اگر کوئی کھلاڑی فلی موٹیویٹڈ نہیں ہے نیشنل ٹیم کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں تو بورڈ شوڈ لیٹ دیم گو. آپ نے کیوں ایسے کھلاڑی کو اپنے ساتھ جوڑ کے زبردستی چھوڑ کے رکھنا ہے جو اپنے ملک کے لیے کھیلنا ہی نہیں چاہ رہا؟ آپ کو چاہیے کہ اس کے بجائے اور بڑے ایسے لوگ ہوں گے جو چاہتے ہوں گے, وہ جو مر رہے ہوں گے کہ انہیں موقع ملے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے, آپ کو ان پہ فوکس کرنا چاہیے.